اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں جو فرمایا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چلنے لگ گئے، بڑے ہو گئے، 3-4 سال کے ہو گئے، تو حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ جاتے تھے بکریاں لے کے۔ تھوڑی دیر گزری کہ آپ کی بیٹی شینہ جو ہے وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آ گئی، اماں اماں جلدی چلیں، میرے بھائی محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ تو بیوی دوڑی، اس کا خاوند دوڑا، قبیلے والے ساتھ والے دوڑے، آگے آئیں تو دیکھیں کہ حضور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ نور ہے۔ بی بی حلیمہ نے چوما اور پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے سلا دیا، پھر میرا سینہ چاک کر دیا، پھر پتہ نہیں اس میں کیا ڈالا، پھر سلائی کر دی، چلے گئے، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اب بی بی حلیمہ ڈر گئی، انہوں نے کہا ایسے بچے کو رکھنا جو ہے نا وہ خطرے سے خالی نہیں، خدا نہ کرے کچھ ہو جائے تو میں ان کی ماں باپ کو کیا جواب دوں۔ تو وہ لے کے چل پڑی کہ میں واپس کراؤں، کہ جی میں اب نہیں رکھتی۔ راستے میں آئے کچھ آرام کے لیے، چونکہ اونٹنیوں کے سفر ہوتے تھے، بنو سعد کا قبیلہ جو ہے نا یہ طائف سے آگے ہے، تو اب اونٹنی کا یا پیدل کا تو بہت بڑا سفر ہے، تو اب گاڑیاں آ گئی نا، 2-3 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو راستے میں جب آرام کرنے کے لیے کچھ دیر رکے، بی بی حلیمہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حضور تو ہے ہی نہیں۔ وہ حیران ہوگی، میں نے یہیں سلایا، کہاں گئے؟ اب وہ دوڑ رہی ہے، یا رب رد علی محمدا، میرا اللہ میرا محمد مجھے واپس کر دے۔ ایک آدمی آگے آیا، اس نے کہا حلیمہ یہ سامنے جو ہے نا یہ بہت بڑے 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 خداؤں کا آستان ہے، وہاں جاؤ، ان سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کریں کہ محمد مل جائے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں دوڑتی ہوئی وہاں گئی، وہاں ان کے پجاری بھی موجود تھے، مجاور بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا محمد گم ہو گیا ہے، میں ان خداؤں سے مانگنے آئی ہوں کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ اور اس نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اسی نے تو ان کا ستیہ ناش کرنا ہے، ان کو مارنا ہے، گرانا ہے، یہ اس کے لیے دعا کریں گے؟ یہ کیسے دعا کریں گے؟ وہ تو انہی کو مٹانے آیا ہے۔ تو بی بی حلیمہ کہتی ہے اب میں مایوس ہو کے واپس آ رہی تھی، دیکھا کہ حضرت حضور تو کھڑے ہیں، میں نے سینے سے لگایا، اونٹنی پہ بٹھایا، مکے میں پہنچا، میں نے کہا اب میں نہیں رکھوں گی اپنے قبیلے میں، میری طاقت نہیں ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھیں نا جی، اس کے نرالے انداز ہیں کہ والد مدینے میں فوت ہو گئے، آپ کی والدہ جو ہے وہ بھی آپ کو لے کے مدینے گئی، کیونکہ وہ بنو نجار سے تھے نا جی، اور واپسی پہ وہ بھی راستے میں فوت ہو گئی۔ اب بھی مدینے اور مکے کے درمیان میں صحیح سڑک سے ہٹ کے کچھ دور وہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ
مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت اور بخشش کی اجازت دیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں قبر پہ تو جا سکتے ہو لیکن بخشش نہیں مانگ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شرک میں مر جائے پھر اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے اپنے باپ کے لیے، لیکن جب باپ فوت ہو گئے تو اللہ نے منع کر دی۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے رہے، اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما۔ جب پتہ لگ گیا کہ ان کی موت آ گئی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اب تم مشرک کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا چھوڑ دی، کیونکہ جو مشرک پہ مر جائے اس کی نجات کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ من مات یشرک باللہ شیئا حرمہ اللہ علیہ الجنہ۔ جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ پاک نے اس پہ جنت میں جانا حرام کر دیا ہے۔ وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ۔ اور جو مرے اور شرک نہ کرے اس پر جہنم حرام ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال تشریف لے گئے، وہاں بیٹھے رہے، اور جو ساتھی تھے وہ بتاتے ہیں کہ حضور کے آنسو رک نہیں رہے تھے والدہ کے غم سے۔ پھر حضور وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اب آگے جو ہے نا، جس کو پھر عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سنا، کہ عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی۔ اصل میں میرے اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی راز ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے نبی کی نظر صرف اپنے خدا پر ہو، نہ باپ پر ہو، نہ دادے پر ہو، نہ کسی پر ہو۔ کہتے ہیں نہیں اس کو باپ نے پالا ہے، باپ نے حفاظت کی، دادے نے بڑا خیال رکھا۔ نہیں، یہ میرا محمد مصطفیٰ وہ شان والا بندہ ہے جس کی میں خود حفاظت کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو تھی، اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ حضور آئے، سر آفرین چھپا گئی دنیا۔ حضور آئے تو ظلمت کو مٹا گئی دنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام ہے کہ فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، جب تک کہ میں اس کو والد سے، والدہ سے، خاندان سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ نہ ہو۔ تو اس لیے علماء نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے، توجہ کرو گے انشاءاللہ تو حضور کی آج ولادت کا دن ہے، یاد رہے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں بھی اللہ نے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہاں ایمان کا ذکر پہلے ہے، اعمال کا بعد میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس سے اشارہ ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اعمال کی کوئی حقیقت نہیں۔
اعمال تو مشرکین مکہ بھی بڑے کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ حضور کے دادا تھے ہاشم، وہ 100 اونٹ روزانہ ذبح کر کے سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ سرید ہاشم مشہور ہو گئی دنیا میں، 100 اونٹ روز۔ طواف بھی کرتے تھے اور احرام باندھ کے مینا مزدلفہ بھی جاتے تھے، لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا لہذا کچھ بھی قبول نہیں۔ تو ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ایمان کی جان کیا ہے؟ محبت محمد مصطفیٰ، کہ حضور کی محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، ورنہ لا یؤمن، مومن نہیں ہوگا وہ۔ حتیٰ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تو حضور کی محبت جو ہے وہ بھی گویا کہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہ ہو عمل قبول نہیں، حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی قبول نہیں۔